السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو کچھ سنتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جیسے کہ سو کر اٹھنے کی کون کون سی سنتیں ہیں۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے اول جو ہے وہ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں کو اور چہروں کو آنکھوں کو ملنا چاہیے، یعنی ہمیں خوب ملنا چاہیے چہرے اور آنکھوں کو، تاکہ نیند کا جو خمار ہو نا وہ ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ یہ سب سے پہلا سنت ہے کہ اگر ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں کو خوب مل لینا چاہیے۔ اگلا ہے، صبح جب آنکھ کھلے تو 3 بار الحمدللہ کہیں، 3 بار الحمدللہ کہیں۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، ہماری آنکھ کھلے تو ہمیں 3 بار الحمدللہ کہیں اور کلمہ طیبہ پڑھیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں 3 بار الحمدللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اگلی سنت ہے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں۔ یعنی جب ہم سو کر اٹھیں تو مسواک کرنے، یعنی ہم منہ میں پانی ڈال کر اور انگلیوں سے رگڑ کر کلا کر لیں، مسواک کر لیں۔ اگلا ہے، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ یعنی جب ہم سو کر اٹھتے ہیں اور مسواک کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وضو جب کریں گے تو پھر مسواک کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے پہلے مسواک کر لیا جب ہم سو کر اٹھے تھے، وضو میں مسواک نہیں کریں گے، نہیں، ہم وضو میں بھی مسواک کریں گے، ہم اس سے پہلے بھی کیے، وہ الگ ہے، وہ علیحدہ ہے، لیکن ہم وضو کرتے وقت بھی مسواک کریں گے۔ اگلا ہے، اگر ہم پاجامہ یا سلوار پہنیں، یعنی جب ہم پاجامہ یا سلوار پہنیں تو داہنا پاؤں سب سے پہلے ڈالیں، داہنا پاؤں کو پہلے ڈالیں، چاہے ہم جوتا پہنیں، چاہے ہم صدری پہنیں، چاہے ہم کرتا پہنیں، کچھ بھی پہنیں تو سب سے پہلے ہمیں داہنا پیر ڈالنا ہے۔ داہنا پیر ڈال کر ہی ہم کچھ بھی پہنیں، اور جب ہم اتاریں تو بائیں طرف سے اتاریں، یعنی اگر ہم جوتا بھی اتاریں تو بائیں پیر سے اتاریں، اگر سلوار بھی اتاریں یا پاجامہ اتاریں تو بائیں پیر سے اتاریں، اگر ہم قمیض بھی اتاریں تو بائیں ہاتھ سے اتاریں۔ یعنی پہنتے وقت داہنا ہاتھ داہنا پیر کا استعمال کرنا ہے اور اتارتے وقت بایاں پیر بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ اگلا ہے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سو کر اٹھنے کے بعد، یعنی ہم برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ ہم سوتے ہیں، ہم جب سوئے ہیں تو نہ جانے ہاتھ میں کیا کیا گندگی لگی ہے، ہم ناک میں ہاتھ ڈالے ہیں، کان میں ہاتھ ڈالے ہیں، کہاں کہاں ڈالے ہیں، تو اس کی صفائی کے لیے ہم سب سے پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ اگلا ہے، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ یعنی جب پہلے پانی کی دقت تھی تو لوگ ڈھیلے یا پتھر سے ہی استنجا کر لیا کرتے تھے، لیکن اب تو مطلب ہر جگہ بیت الخلاء ہے یا پیشاب پائخانے کی جگہ ہے، بنی ہوئی ہے، تو ہمیں دقت نہیں ہے، ہمیں ڈھیلے یا پتھر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمیں پانی ہے، ہم اس پانی سے کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اگلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر، یعنی وہ سر ڈھک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء جاتے تھے تو وہ جوتا پہن کر اور سر کو ڈھک کر جاتے تھے۔ اگلا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یعنی یہ دعا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ہمیں بھی
पढ़ना चाहिए। अगला है बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले बायां कदम, यानी बैतुल खला में जब हम जाते हैं और जब अपना कदम हम रखते हैं तो सबसे पहले बायां कदम रखें, यानी बायां कदम को हम रखकर आगे बढ़ें और कदमचे सीधा कदम रखें। और उतरने में अगर हम उतर रहे हैं तो दाहिना कदम को हम सबसे पहले नीचे रखें, यानी सीधा कदम रखें और फिर उतरें। तो हम जब बैतुल खला में जाएं तो बायां कदम सबसे पहले रखें और निकलते समय हमें दाहिना पैर बाहर सबसे पहले निकालना चाहिए। ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बैतुल खला से बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़ें, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी। गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी, यानी जब हम बैतुल खला से बाहर निकले तो, और बैतुल खला के अंदर जाने के लिए हमें बायां पैर सबसे पहले डालना है और निकलते वक्त हमें दाहिना पैर सबसे पहले निकालना है। अगला है जब रफ़ा हाजत के वक्त हम बैठें तो हम कोशिश करें कि पश्चिम के यानी किबला के तरफ हम ना मुंह करें ना पीठ करें। कोशिश करें कि ना हम मुंह करें ना हम पीठ करें। या तो बैतुल खला ऐसा बनवाया जाए, या अगर हम कहीं और जगह जाते हैं, जैसे खुले में जाते हैं, खुली जगह अगर हम जाते हैं तो पीठ और यानी अपना सामना और पीछे किबला की तरफ ना करें। बैतुल खला जाने से पहले अंगूठी या किसी चीज़ पर कुरान शरीफ की आयत या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का नाम लिखा हुआ हो और दिखाई देता हो तो इसको उतार कर हमें बाहर छोड़ देना चाहिए, यानी हमें पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर हम अंगूठी पहने हैं और अंगूठी पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो या कुरान का कोई अल्फाज लिखा हो, कोई लफ्ज़ लिखा हो, तो उसे हमें बाहर निकाल कर ही अंदर जाना चाहिए और फिर जब फरागत हो जाए तो उसे आकर पहन लें, यानी पहनकर हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगला सुन्नत है रफ़ा हाजत करते वक्त बिला ज़रूरत शदीदा कलाम ना करें, यानी कुछ कुरान शरीफ या कुछ ऐसी चीज़ें ना पढ़ें और ना ही अल्लाह का ज़िक्र करें, यानी अल्लाह का ज़िक्र भी ना करें और कुछ शदीद कलाम भी ना पढ़ें। अगला है पेशाब करते वक्त, इस्तिंजा करते वक्त वज़ू ख़ास को दायां हाथ से हाथ ना लगाएं, यानी हम धोते वक्त चाहे बैतुल खला में जाएं या पेशाब करते वक्त अपने दाहिना हाथ को ना लगाएं बल्कि बायां हाथ को लगाएं। ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि चाहे हम पेशाब करें या बैतुल खला में जाएं तो हम दाहिना हाथ को ना लगाएं, बायां हाथ को ही लगाएं। अगला है पेशाब पाखानों की छींटों से बहुत बचें। हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि पेशाब और पाखाना की छींटों से बहुत बचें, क्योंकि अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की छींटों से न बचने से होता है। अज़ाब क़ब्र जो हमारा क़ब्र में हमें अज़ाब होगा वह पेशाब और पैखानों के छींटों से ना बचने की वजह से होगा। तो हमें पेशाब और पैखाना की छींटों से बहुत बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अगला है पेशाब करने के लिए नर्म जगह तलाश करें, यानी अगर कहीं पेशाब करने की जगह नहीं हो, अगर जगह ना बनाई गई हो और हम कहीं और जगह कर रहे हों तो नर्म जगह तलाश करनी चाहिए जिससे छींटें ना उड़ें, यानी अगर हम नर्म जगह में करते हैं तो छींटें नहीं आएंगी और ज़मीन जो है वह जज़्ब करती जाती है, यानी वो सोख ले, ज़मीन ऐसी हो जो सोख ले। अब बैठ कर पेशाब करें, ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब भी हम पेशाब करें वो बैठ कर करें, खड़े होकर पेशाब ना करें। ये हमारी तिरमिज़ी में भी है, यानी हमें जब भी पेशाब करना चाहिए
تو بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلا ہے وضو سنت کے موافق کریں، یعنی وضو جو ہے وہ سنت کے موافق گھر پر ہی کریں، گھر پر ہی کرنا ہمیں چاہیے وضو۔ اگلا ہے سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا، یعنی اگر ہم سنتیں گھر پر پڑھ لیں، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا، یعنی ہم جب بھی سنتیں پڑھیں تو گھر پر پڑھ کر جانا، اور اگر موقع نہ ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں یا مسجد ہی کیوں نہ جا رہے ہوں تو ہمیں باہر جانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگلا ہے اطمینان سے جانا چاہیے، دوڑ کر نہیں جانا چاہیے، یہ صرف مسجد کے لیے ہے، یعنی اطمینان سے جائیے، دوڑ کر مت جائیے۔ اگلا ہے اور مسجد سے یا کہیں بھی گھر میں آنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، مسجد سے آئیں یا کہیں سے بھی آئیں، سب سے پہلے ہمارا سنت ہے گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کرنا، ہمیں گھر والوں کو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں جس پہ ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہمیں سنت کے حساب سے ہی کام کرنا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان صالح ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، چلنا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اسے ماننا ہوگا، اسے کرنا ہوگا، اور وہی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں بتائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ بتایا ہے، تو انہوں نے جو بتایا ہے وہ ہم کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہر مسلمان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ سنیں گے وہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایمان دے، ایمان کی حالت میں رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز ڈالوں آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔